اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے اور اسی پہ ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز 1500 سال سے رہا ہے اور بالخصوص 1000 سال تک یہ جذبہ مسلمانوں میں بڑی قوت اور شدت کے ساتھ موجود رہا۔ زیادہ سے زیادہ 1200 سال تک کہ مسلمان یہ جذبہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہے کہ حرمت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایمان ہے، عزت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ گو کی جان بھی قربان ہے۔ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کا یہ جذبہ تھا اور الحمدللہ یہ جذبہ ہے، اگرچہ اس میں کچھ معاملات کی وجہ سے، ہمارے ہاں کچھ فتنوں کی وجہ سے اس جذبے کو ماند کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے غیر مسلم لوگوں نے بہت سارے فتنوں کے بیج بوئے، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انہوں نے یہ کاوش کی، یہ کوشش کی کہ عشق مصطفیٰ ایک ایسا جذبہ ہے، حب مصطفیٰ ایک ایسا جذبہ ہے جو اس کے ایمان کے جسم میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ان غیر مسلموں نے مسلمانوں کے اس جذبہ حرمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح کاری ضرب لگائی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اس کو مشکوک میرے محبوب کی شانوں کو بنانے کی کوشش کی۔ لیکن احباب گرامی، بندہ مسلم آج بھی میدان عشق میں اسی طرح کھڑا ہے، اور آج بھی ہر مسلم کا یہ اعلان ہے کہ ہم اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر، ان کی ناموس کی خاطر اپنا تن، من اور دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک یہ جذبہ سرگرم تھا مسلمانوں میں، مسلمان بلند تھا، مسلمان اعلیٰ تھا، مسلمان غالب تھا، اور اگر آج مسلم مغلوب ہے تو اس میں یہی وجہ اس کی ہے، یہی پریشانی اس میں کار فرما ہے کہ بندہ مسلم کے دل سے عشق مصطفیٰ کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو، آپ کی محبت کو اور آپ کے ساتھ جذبہ قربانی اور اثار کو تازہ کیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کو پھر سے ابھارا جائے، تاکہ یہ مسلمان بھی آج سے 1200 سال پہلے مسلمان جیسا کھڑا ہو، تاکہ کوئی بھی خبیث الفطرت اور بد باطن غیر مسلم میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر حملہ نہ کر سکے۔ تو احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے محبوب کی حد درجہ تعظیم بجا لاؤ، عزت و احترام اور عزت و تکریم سے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش آؤ۔ تو احباب گرامی،
یہ مسلمہ قاعدہ ہے، عربی دان اس کو جانتے ہیں کہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، نبی پاک کی تعظیم کرو، توقیر کرو، احترام کرو، یہ لفظ کافی تھا۔ پھر آگے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور پھر یہی لفظ استعمال کر دیا۔ لفظ مختلف ہے، معنی اس کا بھی تعظیم و تکریم ہے، تو یہ زیادہ الفاظ کا استعمال کرنا میرے نبی کی عزت کو زیادہ پیش کرنے کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم کیا ہے، اس لیے احباب گرامی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کے حوالہ سے حضرت علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو عزت و توقیر اور عزت و تکریم ہے اس کے حوالہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یجب علی الامت ان یعظموہ علیہ الصلوۃ والسلام ویوقروہ، امت مسلمہ پر یہ بات واجب ہے کہ وہ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حد درجہ تعظیم کرے۔ تعظیم جتنی کر سکتی ہے امت مصطفیٰ وہ اپنے رسول کی تعظیم کرے، توقیر کرے، اور اس کے بعد فرمایا فی جمیع الاحوال فی حال حیات ہی و بعد وفات ہی، فرمایا میرے نبی کی تعظیم صرف ان کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں ہے۔ علامہ اسماعیل حقی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے سے ہوگا کیا کہ ہمارے دل میں ایمان کی مقدار بڑھ جائے گی۔ فرمایا کہ وَتَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيرِهِ فِي الْقُلُوبِ يَزْدَادُ نُورُ الْإِيمَانِ فِيهَا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کا صلہ اللہ یہ دے گا کہ وہ ایمان والوں کے دلوں کو نور ایمان سے مزید منور فرما دے گا۔ تو یہ اگر کوئی اپنے دل کو نور ایمان سے منور رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میرے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو بجا لائے۔ اور تعظیم و توقیر کے حوالہ سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھو اور بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو خبردار میرے نبی سے آپس میں یوں بات تک نہ کرنا۔ تو ہوگا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر یہ والی بے ادبی بھی ہو گئی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو احباب گرامی مسلمان تو ایسا نہیں کرتا، کہیں کا بھی مسلمان ہو وہ کبھی ایسا نہیں کرتا، کہاں کا رہنے والا بھی مسلمان ہو وہ اس بارے میں محتاط ہے۔ تو پھر یہ آیت جو ہے یہ ہم نے کیوں پڑھی، اور اس کی شرح میں محدثین نے ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت قیس ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا، وہ اندر چلے گئے، اپنے گھر کا اندر سے لاک کر لیا، کنڈی لگا لی، رونے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آج بھی نہیں آیا، کل بھی نہیں آیا، نہیں آ رہا، کہاں ہے ثابت؟ عرض کیا یا رسول اللہ بس پتہ تو نہیں ہے اس کو مسئلہ کیا ہے، لیکن اتنا ہمیں پتہ لگا ہے کہ اس نے اندر سے اپنا دروازہ لاک کیا ہوا ہے اور بس روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا گیا، فرمایا ثابت کیا بات ہے، کیوں روتے ہو دروازہ بند کر کے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نازل ہوئی ہے کہ اونچی آواز سے اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں بولے گا تو اس کے اعمال اکارت چلے جائیں گے، تو میں چونکہ بہرا ہوں، اونچی سنتا ہوں، تو اونچی سننے والا آدمی بولتا بھی اونچی ہے، تو میں چونکہ اونچی بولتا ہوں تو میں تو برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات کہی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا نہیں، تو ان میں سے نہیں ہے، لیس لک، یہ فرمان تیرے لیے نہیں ہے، بل تعیش ہو، بلکہ تو جو ہے نا
بخیرن، تیری زندگی بھی خیر والی ہے، وتموت بخیرن، اور تجھے نبی غیب دان کہتا ہے کہ تیری موت بھی خیر پر ہوگی۔ اس کی شرح میں موجود ہے، فرمایا کہ تو جیے گا بھی خیر پر، اسلام پر، دین پر، ایمان پر، اور میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تجھے موت بھی ایمان پر آئے گی۔ تو اس میں کیا ہمارے لیے سمجھنے کا نکتہ کیا ہے؟ جو ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ادب مصطفیٰ کو ملحوظ رکھا، مقام مصطفیٰ کو ملحوظ رکھا، عزت مصطفیٰ پر رو پڑے، ان کے دل خون کے آنسو رونے لگا کہ کہیں مجھ سے بے ادبی تو نہیں ہو گئی میرے مصطفیٰ کی۔ اس خیال نے یہ فیض عطا فرمایا۔ بات تو ان سے کی، لیکن قیامت تک کی دیواروں تک میرے نبی کا پیغام جا رہا ہے، اے میری عزت کے لیے تڑپنے والوں، تمہارے لیے بھی اعلان ہے، تم جیو گے بھی ایمان پر، مرو گے بھی ایمان پر۔ تو اب اگر کوئی ایمان پہ مرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی عزت مصطفیٰ پر تڑپ جانا چاہیے، ناموس مصطفیٰ پر تڑپ جانا چاہیے، اس کو مچل جانا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی ہوئی، ان کی توہین کی گئی ان کی بارگاہ میں، اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے گئے میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو بندہ مومن وہ ہے کہ جو تڑپ جائے۔